آن ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید فسم وجہ اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت کنزا مخفیا فاحببته۔ ایک بار درود پاک کا نعرہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس درس خصوصی لکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ تو لہذا دوستو، روز کی طرح آج بھی درس خصوصی الحکم میں آج کی جو نشست ہے، آج کی جو فص ہے، فص حکمت احسانیہ لقمانیہ۔ آج کی فص کا ٹائٹل، آج کی فص کا عنوان جو خصوصی الحکم میں ترتیب وار جو چل رہا ہے، یہ پورے خصوصی الحکم میں 27 فص ہیں۔ 27 میں آج جو فص ہے یہ 23واں ہے۔ کل تک 22ویں ہو چکا تھا درس، آج کا جو درس ہے یہ 23واں درس ہے خصوصی الحکم کے اعتبار سے، درس حکمت احسانیہ لقمانیہ۔ حکمت بھی ہے، احسان بھی ہے لقمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ یہ خاص بات ہے، لقمان علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، ہے نا؟ تو پورے فص 27 انبیاء کرام پر مشتمل ہے کہ ابن العربی نے ہر نبی کی شان و سیرت سے توحید کے نکات کو سمجھایا۔ پورے فصوص کا مقصد ہی عرفان الہی، معرفت الہی اور وحدت الوجود کی شرح ہے۔ پوری کتاب فصوص وحدت الوجود کی شرح ہے کہ ایک ہی وجود ہے، واجب الوجود، وحدت الوجود ایک ہی ہے، اس کی شرح فصوص ہے۔ اور فصوص الحکم ہر بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کی خانقاہوں میں نصابی طور پہ، سلیبس کے طور پہ پڑھایا جا رہا تھا، ہے نا؟ تو یہ آج کی نشست کا لب لباب جو حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے کہ لفظ ایک جملہ استعمال ہوا احسانیہ، فص حکمت احسانیہ لقمانیہ، ٹائٹل لمبا ہے۔ احسان سے مراد احسانیت پہ زور دیا گیا، تو آپ کو اس حدیث جبریل کی طرف جانا پڑے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث جبریل بہت مشہور ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امی بشر کے روپ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، جوان لڑکی کی شکل میں، کالی داڑھی، سفید لباس پہنے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر 2 زانو طے کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ سرکار نے جواب دیا، نماز روزہ حجہ پڑھنا ہے، عمل کرنا، احکام مطیع ہونا اسلام۔ ٹھیک ہے، انہوں ایمان کیا ہے؟
ماننا ہے. آمنت باللہ ملائکتی کتبہ رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، مرنے پر، تقدیر پر، اٹھنے پر. تو اسلام میں کرنا ہے، ایمان میں ماننا ہے. تو دو باتوں بس تھا، مگر جبریل امی نے تیسرا سوال بھی کر لیا. کیا کہ حضور سے پوچھا سرکار یہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، جواب ملا. ایمان کیا ہے، اس کا بھی جواب دیے حضور. اور آخر میں جبریل امی نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے. تو پہلے میں حضور بولے اسلام کرنے کا نام ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ. دوسرے میں بولے ایمان میں ماننے کا نام ہے اللہ. تیسرے میں کیا بولے، احسان سے مراد حضور نے کیا کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے دیکھو. تو احسان سے مراد دیکھنا ہے، ایمان سے مراد ماننا ہے، اسلام سے مراد کرنا ہے. اسلام کا پیغام کرنے پہ زور ہے اور ایمان کا پیغام ماننے پہ زور ہے اور احسان کا پیغام دیکھنے پہ زور ہے. حضور بولے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو دیکھو. دیکھنے کا نام احسان ہے. تو یہ آج کی اس فصل میں کہ فصل حکمت احسانیہ لقمانیہ ہے نا، احسان کا جملہ استعمال ہوا. تو کیا حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمتوں سے نوازتے ہوئے احسان والی منزل سے بھی گزارا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے. دیکھنے کا نام تو احسان ہے. کیسا؟ بھائی دیکھنے والا بولتا کہ میں بڑی سی بڑی چیز کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں جو آ رہا ہے بڑی شے ہو، بڑی چیز ہو، اسے دیکھ رہا ہوں، مان لیا جائے. مگر اس میں اس فصل کے اندر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت کے ساتھ جو لفظ احسان استعمال کیا وہ کیا دیکھنے پر؟ حضرت لقمان علیہ السلام کیا چیز کو دیکھنے کی وجہ سے یہ فصل کو فصل احسانیہ میں شمار کیا گیا؟ یہ جنرل ٹاپک ہے کہ کیا دیکھنے سے احسانیہ بنا، کیا خصوصیت تھی. اور انبیاء بھی تو دیکھے ہیں، اور انبیاء بھی دیکھے ہیں، تو ان کے لیے کچھ الگ الگ اوصاف بیان ہوئی ہے. مگر حضرت لقمان کے لیے خصوصیت کے ساتھ احسان کا لفظ استعمال ہوا. پھر سے حکمت احسانیہ لقمانیہ. کیا دیکھا جو احسان پر مشتمل ہوا؟ تو دنیا میں دیکھنے والے بڑے بڑے اشیاء کو دیکھے، بڑے بڑے چیزوں کو دیکھے، جو دکھتے تھے دیکھے. مگر اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا، اور جس کو حکمت دی گئی خیرن کثیرہ دیا گیا. قرآن میں کیا آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دیا، حکمت سے نوازا. اور متاع الدنیا خلیل، دنیا کا مال متاع تھوڑا گیا قرآن، اور جسے حکمت دی گئی خیرن کثیرہ، بہت کچھ دیا گیا. جسے حکمت ملی اسے بہت کچھ دیا گیا. حکمت سے مراد کیا؟ حکمت کسے بولیں گے آپ؟ یہ بھی تو ضروری ہے. حکمت کسے بولیں گے آپ؟ حکمت تو دی گئی. حکمت سے مراد ہر شے کا حق ادا کرنا، ہر چیز کا حق ادا کرنا، ہر چیز کو پہچان کے اس کے لائق اس کا معاملہ کرنا.
حکمت جیسا قرآن میں ہر حقدار کا حق ادا کرنا، ہر شے کا حق ادا کرنا، ہر شے ایک دوسرے کی حقیقت کو جاننا، اس کو اس کے اعتدال میں لانا، یہ حکمت ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ حکمت دی گئی۔ حکمت ملنے کی وجہ سے اللہ ان پہ کرم کیا، فضل کیا، جو حکمت دے کر فضل خیرن کثیرہ سے نوازا۔ تو ان کو احسان کیا ہوا، احسانیہ کیوں کہا گیا، دیکھنے والا کیوں کہا گیا؟ حکمت سے جب نوازا گیا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے رائی کے دانے کے برابر میں بھی اللہ کو دیکھا۔ ابن العربی رائی کے دانے کی مثال دی ہے۔ اتنی چھوٹی چیز بھی اگر آئے تو اللہ چلایا، اللہ پیدا کرے۔ اللہ یہ نہیں کہ خالی بڑے بڑے پہاڑاں، بڑے بڑے درختاں، بڑے بڑے آسمان، نہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی، اس میں بھی انہوں نے اس کو دیکھا۔ دیکھنے والے بڑے بڑے بھی دیکھے، مگر لقمان علیہ السلام نے رتی برابر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی اس کا مشاہدہ کیا، اس کو پایا۔ بڑے چھوٹے نہیں، چھوٹی میں بھی۔ جیسا چونٹی ہے، چھوٹی مخلوق، چونٹی بھی اپنی چونچ سے کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذخیرہ جمع کرتی۔ چونٹی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، چونٹی میں بھی تو تجلی ہو رہی ہے۔ چونٹی میں بھی یہ نہیں بولنا کہ خالی بڑے بڑے اشیاء پر تجلی ہو رہی ہے، اس پر نہیں، اس پر بھی تجلی ہو رہی ہے۔ تو کائنات کی کوئی شے چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس کی تجلی سے محروم نہیں، اس کی تجلی کا مظہر ہے۔ اللہ کی تجلی کا مظہر ہے، اللہ کے اسماء کی تجلیات کا مظہر ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، کیونکہ اللہ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی علم ادراک ہے۔ یہ فزیکس کا خاص بات یہ ہے کہ خالی بڑے بڑے پر نہیں، چھوٹی چھوٹی، اگر پہاڑ کے اندر بھی، پتھر کے اندر بھی کیڑا ہے تو اللہ برابر اس کو رزق دے رہا۔ کہیں بھی ایسی مخلوق ہوں گی چھوٹی سے چھوٹی، دھرتی پر، دریا میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر رہیں گی تو اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے چیزیں پہنچا رہا، اس کی ضرورت کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مشاہدہ ہے، جہاں پر احسان ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر ذرہ ہے نا چھوٹا، تو ذرہ برابر برائی کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، ذرہ برابر نیکی کا بھی صلہ ملے گا۔ ذری بھی نیکی کیا، ذرہ برابر نیکی کرا بھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو نیکی کے لیے بڑے سے بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بڑا کام کرا تو مجھے نیکی ملتی، نہیں میاں، رتی برابر بھی نیکی کرا تو اللہ کو اس کا علم، اس کا اجر دے گا۔ ابن العربی نے یہ دلیل کو بھی نوٹ کیا، بتا رہا ہے کہ بھی رتی برابر بھی تم نے نیکی کی تو اس کا اجر بھی ملے گا، ذرہ برابر تم نے برائی کی تو اس کا بھی تم نہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو ذرہ ذرے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، رتی رتی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پہلے تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی تھی کہ رائی کے دانے کو ہوتی چیز کو بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں، احسان۔ اور ذرہ برابر نیکی برائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام کو احدیت کا بھی علم تھا، وحدت کا بھی علم تھا، واحدیت کا بھی علم تھا۔ تو نے وحدت پہ بھی نظر رکھا، احدیت پہ بھی نظر رکھا۔
ایک معمولی رتی چیز پر نظر ہے تو کیا احدیت و وحدت پر نظر نہیں ہے؟ یہ بات آ رہی ہے کہ واحدیت میں جو چیزیں ہوئے، اسماء وغیرہ سب بھی بنے، ابھی ظاہر میں نہیں ہوئے تھے، تو فیض اقدس میں، عیان ثابتہ میں جو اشیاء تھے، چھوٹے بڑے، وہ سب کو بھی انہوں نے جان لیا تھا۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ حکمت دیا، وہ حکمت کی بنیاد پر ابھی ایکسٹرنل وجود نہیں ہے، عیان ثابتہ میں ہے، نالج آف آلمائٹی اللہ میں ہے، معلومات الہیہ میں ہے، فیض اقدس میں ہے۔ جب وہ ایکسٹرنل آ گئے، فیض مقدس میں آ گئے، کن کے بعد ظاہر ہو گئے، تو جو چیزیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جو چیز بھی ظہور میں آ گئی وہ حضرت لقمان کی نظر میں تھی۔ کیوں؟ آپ کو حکیم بنایا گیا ہے، حکمت دی گئی ہے، کون سی چیز کیا کام آتی، کب کیا کرتی، کس میں کیا کیا ہے، کون سی چیز میں کیا ہے، علم دیا گیا تھا۔ سمجھ نہیں بات آپ؟ پہلے انہیں خبیر ہے، بعد میں انہیں علیم ہے۔ خبیر کون؟ باریک سے باریک خبر رکھنے والا۔ خبیر خبر رکھنے والا، کون سی؟ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی، ذرے برابر کی بھی، کیا چیز سے بھی ان غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل و جہل نہیں، ہر چیز کا علم ہے، انہیں خبیر ہے، علیم خبیر، انہیں خبیر ہے۔ کس چیز کا خبر رکھنے والا؟ ذرہ برابر، رتی برابر، جو شے بھی کائنات میں ظہور پذیر ہوئی، عالم وجود میں آنے سے پہلے، وجودی لباس ملنے سے پہلے، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا تھا، ان کی خبر رکھ رہا تھا۔ پہلے خبر رکھا، بعد میں جانا۔ خبر رکھنا اور ہے، جانا، خبر رکھ کے جانا اور بات ہے۔ جان کو خبر نہیں رکھا، کسی چیز کے بارے میں پہلے خبر رکھتی ہیں، بھئی ایسا کہتے ایسا کہتے ایسا کہتے، بعد میں حیش کہتے۔ پہلے خبر رکھی جاتی ہے، بعد میں جانا جاتا ہے۔ تو اللہ خبیر ہے، ہر شے کا خبیر ہے، ہر حرکت کا خبیر ہے، چاہے وہ فیض اقدس والا ہو، چاہے فیض مقدس والا ہو، چاہے تجلی والا ہو، تجلی سے پہلے والا ہو، وحدیت والا ہو، وحدت والا ہو، واحدیت والا ہو، ارواح والا ہو، امثال والا ہو، اجسام والا ہو، ہر عالم کے ہر شے سے وہ باخبر ہے۔ خبیر، خبر رکھ رہا ہے۔ کس چیز کی خبر رکھو تو خبیر بنا؟ خبیر اس کا ایک اسم ہے نا جی، خبیر اس کا ایک نام نہیں، کیا اللہ کا علیم خبیر، خبیر خبر رکھنے والا۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی خبر رکھے تو خبیر بنا؟ بھئی کوئی ہوگا، اس کو جان لیا تو نہ خبیر، خبیر رکھ رہا ہے۔ بھئی کس کے بارے میں خبر رکھ رہا ہے؟ تو عارفوں نے سمجھایا کہ کائنات کے رتی رتی، ذرے ذرے، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم قبر میں نہ ہو۔ خبیر نہیں، ہر چیز کا خبر رکھ رہا ہے، علیم، جاننے والا بھی۔ پہلے خبر رکھ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، بعد میں جان رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ادراک میں ہے۔ اللہ کے خبیر اسی وجہ سے ہے کہ کائنات کی کوئی شے اللہ بنا کو نہیں جانا، جان کو بنایا۔ اگر کوئی سمجھے کہ بنا کو جانا تو جہل ثابت ہوگا، اللہ جہل سے پاک ہے۔ اشیاء کو پیدا کر کو نہیں جانا،
جان کو پیدا کرا. پہلے جانیا خبیر، خبر رکھتا تھا کون دوزخی کون جنتی، کسے کیا دینا کسے کیا دینا، کس کا عیان ثابتہ کیسا ہے، کس کے عیان تجلی کیسی ہے. خبیر خبر رکھ رہا تھا، ہر شے کی ہر تجلی کی خبر رکھ رہا تھا. خبر رکھ کے علیم جاننے کو کائنات کو بنا پیدا کیا. اطاعت معلوم نبا یہ جو بھی بنا اس کے خبیر و علم کی بنیاد پر بنا. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، رتی رتی سے لے کر بڑے سے بڑے تک بھی لے کر. اب ایک چیز ہوتی ہے وہم وہ گمان، وہم وہ گمان. وہم کا تعلق تنزیہ سے، فیض اقدس سے، عیان ثابتہ سے. کن سے پہلے وہم بار بار آتے رہتا خیال کیسا رہیں گا کیسا ہوا رہیں گا. گمان کا تعلق تشبیہ سے، وہم کا تعلق تنزیہ سے، وہم کا تعلق تنزیہ سے، گمان کا تعلق تشبیہ سے. بار بار گمان آ رہا ہے، یہ شکل کو کیسا ماننا، یہ شکل کیسی اللہ کی، کیسا اللہ شکل میں آ رہے گا، کیسا ہے یہ، کیا ہے، مجھے گمان ہے بھی کیا ہے، کیسا کیسا کیسے ہو رہا ہے. رتی کو بھی جانتا ہے کیا ہے کہ گمان. اور اللہ کہاں ہے؟ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، خارج میں اس کے سوا کا ہے ہی نہیں نا. وہم کا تعلق تنزیہ قبل کن، وہم کیسا 19 تھا کیسا آیا ہے کیسا بنے. وہم تنزیہ کی طرف لے جاتا ہے، گمان تشبیہ کی طرف لاتا ہے. کیا مثال ابن عربی نے فص لقمانیہ میں سمجھایا. اللہ تبارک تعالی خالی انبیاء اور اولیاء کی صورتوں میں جلوہ نما نہیں ہوا. یاد رکھ لے، اللہ تعالی صرف انبیاء اور اولیاء کی صورتوں میں ظاہر نہیں ہوا، بلکہ فص لقمانیہ میں ابن عربی نے وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالی صرف انبیاء اور اولیاء کی صورتوں ہی میں جلوہ نما نہیں ہوا، بلکہ کافر و مشرک کی صورت میں بھی ہوا. توجہ دے ذرا، انبیاء اولیاء اور ہیں، انبیاء اور ہیں، اولیاء اور ہیں، ان کے مقابل کوئی بھی نہیں، نبی کے مقابل کوئی بھی نہیں، ولی کے برابر عوام نہیں. تو اللہ تعالی انبیاء اولیاء ہی کی صورتوں میں جلوہ نما نہیں، بلکہ کافر و مشرک کی صورت میں بھی جلوہ نما ہے. تھانی ہے. کیوں؟ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، بے شک اللہ آدم کو اپنی صورت پر بنایا. یہ نہیں بولا کہ میں مومن کی صورت میں بنا، یہ نہیں بولا کہ میں مسلمان کی صورت میں آیا، یہ نہیں بولا کہ میں محسن کی صورت میں آیا. ان تو فیصلہ کر رہا میں تو آدم کی صورت میں آیا. کافر بھی آدم ذات ہے، مشرک بھی آدم ذات ہے، مومن بھی آدم ذات ہے، مسلمان بھی آدم ذات ہے. فرق کیا ہے؟ نہ اس کے جسم سے بدلا، نہ اس کی صورت سے بدلا. کافر نہ صورت کی بنیاد پر ہے، مشرک نہ صورت کی بنیاد پر ہے، مومن نہ صورت کی بنیاد پر ہے، بلکہ یہ دو بھی ہیں تو اس کے اپنے اعتقاد کی بنیاد پر ہے. دیکھا با مومن کیوں منا؟ بذات خود یہ گوشت ہڈی چمڑا نہ کافر نہ مومن. یہ گوشت یہ ہڈی یہ چمڑا یہ خون، نہ کافر نہ مومن.
پھر نے کافر کب بنا؟ عقیدے میں فرق لایا، انٹرنل بد عقیدی کا شکار ہو گیا، مگر صورت تو نہیں بدلی نا بھئی، پل میں کافر ہو گئے لے. پھر اللہ ہدایت دیا، توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مومن ہوا، صورت کیا بدلی گیا؟ کافر تھا تو بھی وہ صورت ہے، مومن تھا تو بھی وہ صورت ہے، صورت میں فرق نہیں آیا. جبھی تو ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ خالی انبیاء اور اولیاء کی صورت پر ہی جلوہ نما نہیں ہوا، بلکہ کافر و مشرک کی صورتوں پر بھی ہے آج نہیں. کافر و مشرک کی صورتوں میں بھی ہے. کیوں؟ اس کے سوا کیا بھی ہے نا. فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اس کے جلوے. سب میں کافر دکھا، کیا اس میں اللہ نہیں؟ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہے، ذات کے جلوے ہے. مشرک دکھا، کیا اس میں نہیں ہے؟ مومن بھی دکھ رہا، مشرک بھی دکھ رہا، منافق بھی دکھ رہا، وفادار بھی دکھ رہا، غدار بھی دکھ رہا، کتنے کی دکھ رہی؟ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، ایک ہی جملے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا. کیا اس کے چہرے کے سوا کچھ ہے کیا؟ فَسَمَّا وَجْهُ، جدھر دیکھو اسی کی ذات کے جلوے. انہیں کافر رہتے کیا؟ مشرک کافر بعد میں بنتا سو، کیسے عقیدے میں آیا ویسا بنیا. پل میں کافر، پل میں مومن. کیا کریں گے تمہیں؟ مگر اللہ آدم کی صورت کو، اپنی صورت پر آدم کی صورت کو بنایا ہے نہیں. تو تمہیں کئی کنفیوز نہیں ہونا بعض نادان ہے. مشرک کی صورت میں اللہ کیسا، کافر کی صورت میں اللہ کیسا ہے نہیں بھی. آدم کی صورت میں میں ہوں کرانا، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے ہے کرانی. پھر کیسا کرنا؟ سو ادھر دیتا. ہاں، کافر پر بھی تجلی ہو رہی ہے، مومن پر بھی تجلی ہو رہی ہے. پھر کافر کا تصور نہیں کرنا. کیوں؟ انہیں قہار کا مظہر ہے، مومن رحمان کا مظہر ہے. جو ایمان والا ہے اللہ کی رحمان و رحیمیت کا مظہر ہے، اس پر رحمان و رحیم کی تجلی ہو رہی ہے، اس کا تصور کر لے، اس کے قریب چلا جاؤ. جو کافر ہے اس کے اوپر قہریت کی، جباریت کی تجلی کا ضرور ہو رہا، اسے دور بھاگتا جا ہے نا. کافروں سے، مشرکوں سے جہاد کیا جاتا ہے، مومن سے جہاد نہیں. جہاد کس کے لیے؟ کافر جو ایمان کا دشمن، رسول کا دشمن، اللہ رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن. جہاد کافر پر ختم کر سکتے ہو، اسے کافر کو قتل کر سکتے آپ. کیسا؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، کیسا قتل کرے گا؟ قرآن میں ہے، جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کرو. صورت تو اللہ کی چھین ہے کہ جی رحمان صورت ہے لے مگر تجلی میں فرق ہے. سب میں 19 ہے نہیں کہ تو نہیں، ہر شے میں 19 ہے، مگر تجلیات کے فرق ہونے کی وجہ سے وہ قہار کی تجلی ہے نہیں. اس کو کاٹو، پھینکو. سانپ میں بھی اس کی تجلی ہے، اس سے محبت کریں گے تو ڈسے گا، ڈسیں گا تو مر جاؤ گے. سانپ پہ بھی تجلی ہو رہی ہے، کئی کی ہو رہی ہے، قہر کی ہو رہی ہے. پھر بھری میں ہمیں بیٹھیں کرنا، سانپ آیا، ڈر گئے. کسے دیکھ کو ڈر رہی؟ سانپ کو. اب تو خوشی میں بیٹھے تھے یار، سانپ آتے بڑا کھڑ گیا، ہم لوگ گھبرا گئے. اسی سانپ کو گولی سے میں مار دیا. سانپ مر کو پڑے. وہ سانپ دکھ رہا ہے، ڈر ہے کیا تم نا؟ وہ ڈر کہاں گیا؟ سانپ میں کچھ فرق نہیں پڑا. وہ رنگ کا سانپ
وہ صحیح سا ہے، کیا بدلیا نہیں، سائز بھی بدلیا نہیں، رنگ بھی بدلیا نہیں، شیپ بھی بدلیا نہیں، لال پیلا بھی ہوا نہیں، جیسا تھا ویسا. زندہ پن کو آیا تو ڈریا، سانپ مر گیا تو ڈر گیا. کسے دیکھو ڈر رہا تھا؟ سانپ کو. وہ سانپ اب بھی ڈر نہیں. پھر کسے دیکھ کو ڈریا؟ صاحب انہیں زندہ رہے تک کا، اس کی جان رہے تک کا. جب تک اس میں جان تھی میں ڈر رہا تھا. جان کو دیکھا تھا کیا؟ جان کو دیکھو ڈر رہا کیا؟ ڈر رہا سے سانپ کو نہ. جان کہاں ہے؟ سانپ کے اندر ہے، اوپر ہے کیا؟ جان گئی سے دیکھا گیا؟ نہ ہے سو دیکھا نہ گئی سو دیکھا. پھر یہ تیرا ڈرنا نہیں ڈرنا کیا مطلب؟ تجھے ڈرانے والا کون تھا؟ بیوقوف کرنے والا کون تھا؟ نہیں کہ جی کیا کہ ایک ہے جبھی تو ڈر بھی آیا ڈر بھی گیا. نہیں صاحب، جان. انہیں زندہ رہتے کہ مجھے ڈر تھا، اب وہ جان چلی گئی تو میرا ڈر نکل گیا. از اکول ٹو ہمیں سانپ کی صورت کو دیکھو نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ اس کے اوپر ہونے والی تجلی کو دیکھو ڈر رہے تھے. اس پر قہار کی تجلی ہو رہی تھی اور ہمارے پر رحمان کی ہو رہی تھی. تجلی میں تضاد آ رہا تھا. تضاد از اکول ٹو گھبراہٹ ہے. تضاد، ڈفرینسز، ٹینشن، تجلی جدا میاں. سانپ پر قہر کی تجلی کا پرتو ہو رہا تھا، وہ زندہ تھا. ہمارے پر رحمان کی تجلی کا پرتو ہو رہا تھا، ہم نہ ڈر ہو رہا تھا. تجلی سے بھاگنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ قریب آئیں گا تو کاٹیں گا تو مریں گا. تو اس وجہ سے شریعت نے جواب دیا، قتل الموذی قبل الیذی. کیا ہے فیصلہ؟ قتل الموذی، موذی کو قتل کرو، قبل الیذی، تکلیف دینے سے پہلے. ہے نا مولانا؟ قتل الموذی قبل الیذی، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کرو. کیوں؟ کہ اس کی تجلی اور ہے. موذی ہے نا، اس کی تجلی اور ہے. سب تجلی اللہ کی چو، اس کو تجلی ہو رہی سو غیر کی نہیں، اللہ کی چو. پوری کائنات میں تجلیات ہو رہی سو اللہ کے اسما کے چو، مگر سب اسم ایک نہیں ہے. ہر اسم اپوزٹ میں ہے، ہر اسم ضد میں ہونے کی وجہ سے. تو موذی پر جو بھی موذی چاہے وہ سانپ ہو یا شیر ہو یا کافر ہو، کافر بھی موذی قتل کرنے پر تلا ہوا ہے. قتل سے پہلے وار کر دے، جہاد. جو کہ سامنے تلوار لے کے چھوڑتے اسے. تو جنگ کئی کی؟ تجلیات کی. یہ گوشت ہڈی چمڑے سے مطلب نہیں میاں، اس پر جو تجلی ہو رہی ہے اس کی جنگ. جنگ اس سے. سانپ کے ٹکڑے سے نفرت نہیں تھی، اس کی تجلی سے نفرت تھی. سانپ سے کیا نفرت جی؟ ٹکڑا جی پڑا جی، گوشت کا ٹکڑا اٹھائے پھینکے، مر گئے، اٹھا پھینک ڈالے، کیا مطلب اس سے؟ کیا اسے پیار؟ کیسے نفرت؟ نہیں، اس پر جو تجلی تھی، تجلی جو تھی جان، اس سے نفرت تھی، اس سے گھبراہٹ تھی، اس سے ہمیں ٹینشن ہو رہا تھا. اس وجہ سے سکون چاہتے ہو قتل کر دے اسے. قتل الموذی قبل الیذی. معلوم ہوا؟ تو پھر سے حکمت احسانیہ لقمانیہ میں ابن العربی کا زور یہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑی چیز میں بھی اس کی تجلیات ہیں.
کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں تجلی نہیں ہے. بڑی چیزاں میں سے نہیں. جاندار میں بھی تجلی ہے، بے جان میں بھی تجلی ہے. نباتات میں بھی تجلی ہے، جمادات میں بھی تجلی ہے، مادانیات میں بھی تجلی ہے، حیوانیات میں بھی تجلی ہے، انسانیات میں بھی تجلی ہے. کائنات میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر، مگر وہ جاننے کے لیے سب کی بس کی بات نہیں. اللہ اپنے نور سے جس پہ کرم کرے گا، فضل کرے گا، اس کے حجابات اڑ جائیں گے، کشف ہوگا تو انہیں ہر چیز کو دیکھنے لگے گا، ہر چیز کے ذکر کو سننے لگے گا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین میں اشیاء ہیں سب تسبیح پڑھ رہی ہیں. کہاں پڑھ رہا صاحب؟ پتھر کا تو پتھر بھی ذکر کر رہا ہے، ڈھیلا بھی ذکر کر رہا ہے. وہ حدیث بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ حضور چاہ رہے تھے، خبران تھے، رک گئے، دعا کرے. لوگوں بولے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. حضور بولے گھاس کے پتے کئی کے کھجور کے لا کر ڈالے، عذاب کم ہو رہا ہے. تو اندر ڈھیلے بھی، پتھر بھی، اس کا ذکر الگ ہے، گھاس کا ذکر الگ ہے. تو ذکر کی وجہ سے عذاب دور ہو رہا ہے. وہ صاحب جب گھاس بھی ذکر کر رہا ہے، جھاڑا پاڑا پتھرے کنکرے جمع، پھر ذکر ہم نے سنا ہی کیوں نہیں کرا؟ ہر ایک نہیں سن سکتا. یہ قدرت کا راز ہے. اللہ سنانے لگا تھا کسے؟ جسے وہ چاہتا ہے، جس پہ کشف کھل گیا، حجابات اٹھ گئے، اس کے بصارتیں کھل گئی، سماعت و بصارت جس کی کھل گئی، انہیں ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز کے ذکر کو سنتا بھی ہے. یہ اللہ والا ہوتا ہے. اللہ والا کون؟ اللہ کا دوست. کیسا رہے بندہ دوست؟ تو بخاری شریف کی حدیث کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو میں اس کی آنکھ بند ہوں جس سے دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، اس کی زبان بند ہوں جس سے بول رہا ہے، اس کے کان بند ہوں جس سے سن رہا ہے. ارے سماعت و بصارت کھولنے کے لیے تیری ختم ہو جائے، اس کا غلبہ آ جائے، تیری سماعت پر اس کی سماعت آ جائے، تیری سماعت اس کے سماعت میں فنا ہو جائے، تیری بصارت اس کی بصارت میں فنا ہو جائے. اللہ خود بول رہا ہے کہ اس کی میں سماعت بنتا ہوں، بصارت بنتا ہوں. وہ جو کان سے سنتا ہوں میں کان بنتا ہوں، وہ آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جب اللہ ہی کی آنکھ بن گئی، اللہ ہی کے کان بن گئے تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہی تو بڑا کشف ہے. حدیث ہے، شرط اس کے قریب ہونا. حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے حدیث قدسی ہے کہ قرب نوافل، قرب کی بات کر رہا ہے، عبادت کی نہیں، ریاضت کی نہیں، تلاوت کی نہیں، اعمال کی نہیں، قرب. جو نوافل میں قرب حاصل کر لیا. نفل کا تو اپنے ارادے سے کرنے والا کام، نفل کا تو نمازہ سمجھے گا کون؟ تو نفل، قرب نوافل سے مراد ہر وہ کام جو اپنے ارادے سے کرے. ارادے سے کرنے والے کام کو نفل بولتے، حکم کے تابع کرنے والے کو فرض بولتے. تحت امر، حکم کے تابع جو کام کیا جاتا وہ فرض ہے، اور بغیر اس کے حکم کے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے ارادے سے جو کام کیا جاتا ہے وہ نفل. تو کیا بول رہا ہے؟ میں تیری آنکھ بند ہوں، کان بند ہوں، سب بند ہوں، تو کیا اس کے حکم کو عمل کرے تو نہیں؟ نمازاں پڑھو اس کا حکم، روزے رکھو اس کا حکم، حج کرو اس کا، یہ سب بھی اس کے حکمہ، یہ فرضاں بہا اس کے حکمہ پو کرے تو میں تیرے آنکھاں کانا نہیں بند ہوں کرائے، تیری ارادے سے تو کر. سبحان اللہ، بہت صحیح. قرب نوافل، تیرے ارادے سے اس کے قریب ہو جا، اس کے حکم کے تابع نہیں، تیرے ارادے سے. تجھے ارادہ دیا ہے، علم دیا ہے، علم آفاقی لقمان علیہ السلام کو نصیب تھا.
جس کی وجہ سے ہر شے کو دیکھتے تھے، ہر شے کی حقیقت کا مشاہدہ کرتے تھے. یہ علم آفاقی اللہ مخصوص کو دیتا، سب کو نہیں. علم آفاقی، علم ذوقی یہ سب کو نہیں. علم ذوقی خاص خاص بندوں کو دیتا ہے. اس ذوق میں آ گیا ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے. تو یہ کیا بول رہا ہے؟ سماعت کھولنا، بصارت کھولنا، اللہ کی آنکھ بننا، اللہ کے کان بننا کا تو کتاباں پڑھے تو نہیں، رات بھر وظیفے پڑھے تو نہیں، رات بھر بے حضوری کے نفیلاں، تہجداں، چاشتہ، اشراقاں پڑھے تو نہیں. پھر کیا با کرنا؟ قریب ہونا کرا انہیں، قرب نوافل، نفل میں قریب. قرب عبادت کرنے گیا تو دو ہوتی، عابد الگ معبود الگ. سجدہ کرا تو ساجد الگ مسجد الگ، دو ہو گئے نا باپ. ان کیسا رہے ہاتھاں پاؤں بنیں گا. عبادت سے میں سے پاتوں نہیں، عابد الگ معبود الگ، دو ہی آ گئی، دو ہو گئے. تجلی میں فرق پڑا تو عبادت سے نہیں، ریاضت سے نہیں، پھر کیسا باس ہے؟ ایک ہی بات بول رہا ہے، قرب، قریب، قربت، قریب. ایسا قریب ہو جا، ایسا قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا، تیرا تجھے خود پتہ نہ رہے. تجھے خود تیرا پتہ نہ رہے، تیرا احساس نہ رہے کہ میں ہوں. اتنا پتا ہو کہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہ ہو جائے، نہ ذکر رہے نہ ذاکر رہے، مذکور ہی مذکور ہو جا. نہ ذکر تیرا قائم رہے نہ ذاکر رہے، نہ ذکر رہے نہ ذکر کرنے والا رہے، بلکہ کون رہے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا وہ رہے. انہیں ذکر پر زور دے رہا ہے غافل، ذاکر خود پہ زور دے رہا غافل. نہ ذکر کی ضرورت ہے نہ ذاکر کی ضرورت ہے، کیا؟ مذکور کی ضرورت ہے. مذکور کی ضرورت ہے. نہ ذکر پہ زور دے نہ ذاکر، مذکور، مذکوری مذکور ہو گیا تو جلدی اس کی آگئی. انہیں فنا ہو گیا، انہیں بخار میں آیا. اسی وجہ سے سلسلے چشتیہ میں 4 تے مشہور ہیں: ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک ترک. سمجھ لے بھائی، اس میں یہ بات آتی تھی کیا؟ ترک دنیا، دنیا کو ترک کر تو چھوڑ کو جنگلہ میں نہیں جانا. رہبانیت اسلام میں جائز نہیں. سب کچھ چھوڑ کو، جورو کو، بچوں کو، دھندے پانی جاب کو، پاڑا میں بیٹھنا بڑی بات نہیں، اسلام کی اجازت نہیں. پھر ترک دنیا سے مطلب دنیا کو ترک کر. دنیا کیا؟ دنیا کسے بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز کا نام دنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے. غفلت خداوندی کا نام دنیا ہے. ترک دنیا کر، غفلت سے دور ہو جا، حاضر ہی حاضر ہو جا. ترک دنیا، ترک عقبہ. نہ جنت کی لالچ کر، نہ حوراں کی لالچ کر، نہ غلماں کی لالچ کر، نہ نہروں کی لالچ کر. ترک عقبہ. کیوی خواہش نہیں رہنا. لا مقصود الا اللہ، تیرے سوا میرا مقصد نہیں، نہ جنت، نہ حورا، نہ غلماں. ترک
اخبا ترک کر. اس کے بعد یہ بڑا خطرناک جملہ, ترک مولا, مولا کو بھی ترک کر. ارے مولا کو ترک کرے تو پھر کیسا حضرت ایمان؟ مولا کو بھی ترک کر. کیوں؟ اگر معبود کو سمجھا مولا تو عابد الگ ہوا, عابد الگ معبود دو ہو گئے, شرک ہوتا تو پار نہیں پڑتا. مولا کو بھی ترک کر, ترک مولا. اس کے بعد ترک ترک, ترک ترک, ایسا ترک کر کے تجھے ترک کا یہ احساس تک بھی نہ ہو کہ میں ترک کیا, وہ تو رہا تو اتنا ترک کا خیال. تو ترک دنیا, ترک اخبا, ترک مولا, ترک ترک, ایسا ترک کر کے ترک کو پتہ نہ چلے کہ ترک کیا ہے. ایسا فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جا ارادے میں. جب تو نہیں رہے گا تو وہ آئے گا, جب تک تو رہے گا وہ نہیں آئے گا. دل کے خانے میں یہ رہ سکتا میں یا تو, انتا انا انا انتا. میں رہا تو تو نہیں, تو رہا تو آلریڈی غیراں بیٹھ کر تو کون تو دوسرا آتا گیا. گھر میں سب غیراں بیٹھی, غیراں عورتیں بیٹھی کا نا, ڈائریکٹ گھسکانے کو ہوتا کیا گھر میں؟ اے کنگی غیراں بیٹھے ہوئی, کہاں کل اپنے نے بھی غیراں بیٹھے سو, اپنے گھر والے رہتے بیوی بچے چل کے گھسیں گے کہ نہیں. غیراں, غیر بیٹھے, اپنا نہیں غیر. آلریڈی گھر میں غیراں بیٹھے تو گھر میں گھسنے ہوتا کیا, باہر کا باہر. دل میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کو بٹھایا. دل بھی ایک گھر ہے نا, قلوب المومن عرش اللہ, اس میں اللہ کو بٹھا لینا تھا نہیں, اللہ کو چھوڑ کو غیر اللہ کو بٹھا لیا تو اللہ کہیں کہیں گا, آلریڈی فل اپ ہے نا, پھر کہیں کو آنا. تو انہیں کہتا ترک ترک سے پاک ہوں گا اتنا اللہ اس کی سماعت بنے گا. یہ نہیں بولا تو میرے قریب آ, تو جنت دیتا ہوں, حوراں دیتا ہوں, یہ دیتا ہوں, تو نمازاں پڑھنے والے بولے سو جنتاں حوراں غلما. یہ فنا سے بول رہا کیا, تو یہ جنت کی لالوچ نہیں, حوراں کی لالوچ نہیں, تو یہ کیا, میں تیرا, میں تیری سماعت بنتا ہوں, بصارت بنتا ہوں. جب جس کی آنکھ اللہ کی ہو گئی, یہ کہیں کو اللہ تو کیا, میں توج بنتوں گا تو قصہ ختم تھا. یہ سپریٹ کہیں کو نامہ لے رہا, آنکھ بنتوں, کان بنتوں, زبان, کہیں کو بول رہا ہے میں بنتوں گا تو قصہ ختم تھا نہیں. پھر یہ الگ الگ نامہ کہیں کو لے رہا, آنکھ بنتوں جس سے دیکھ رہا ہے, کان بنتوں جس سے سن رہا ہے, زبان بنتوں, یہ کہیں کو سپریٹ سپریٹ کہیں کو. میں چھڑتوں گا تو ہو گیا نہیں, کون نہیں اعتراض کرتا تھا. پھر الگ الگ بتا رہا نا کہ نفل میں میرے قریب آ گیا تو میں چھڑتوں گا تو بول نہیں, میں تیری زبان بنتا ہوں, میں تیرے کان بنتا ہوں, میں تیری آنکھ بنتا ہوں. نہیں, آنکھ بن رہا ہے, کان بن رہا ہے, سب بن رہا ہے, مگر دوست سب بن رہا ہے, مگر انہیں میں نہیں بن رہا ہے. تیرے میں جو ہے میں نہیں, میں تو خالی میں وہ بن تو جسے تو دیکھ رہا ہے, تجھے چھپا رو میں آ رہا ہوں مگر تو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر سے حکمت لقمانیہ, احسان, ہر چیز کو دیکھ, اندھا بن کو مت مار, دیکھ کو مار. کون ہے اللہ, کیا ہے اللہ, کہاں ہے اللہ, کسے بولتے اللہ. دیکھا نہیں تو حیوان, حیوان من کے کھا رہا, پی رہا, مر رہا, بچے پیدا کر رہا, حیوان. تو مومن ہے تو دیکھ اسے, ہر پل میں دیکھ, پل پل میں دیکھ اسے. فسام وجوہ اللہ, اس کی صفات دوسرا نہیں دکھے گا. دوسرا بھی کیا, شرک ہے, شرک ہے, ذات شہود غیر حق, حق کے سوا غیر کو دیکھا شرک. کیا زندگی جی رہا یار. اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کو اللہ کے خلاف دیکھ رہا ہے, اللہ کی دی اللہ کے خلاف سن رہا ہے. کیا
ساری زندگی حیوان کی زندگی، کھایا پیا بچے پیدا کریا، مریا حیوان سڑ گیا، دیکھ اسے، تجھے دیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا، تو یہاں دیکھے گا تو وہاں بھی دیکھے گا، تجھے وہاں دیکھنے سے پہلے موقع دے رہا کہ تو یہاں دیکھ. تو زندہ روکو، اختیار میں روکو، پاور میں روکو، طاقت لینے کے باوجود بھی تو یہاں نہیں دیکھا تو وہاں بے اختیار ہوگا، کیا دیکھے گا؟ خبر میں بے اختیار، مر گیا بے اختیار، زندہ رہتا تک اختیار، چاہے کفر کر لے چاہے ایمان کر لے، زندہ رہتا تک، مرنے کے بعد کیا کرتا؟ سانس رہتا تک کلمہ کفر کی مومن کی، مر گیا پیچھے نہ کافر نہ مومن، ہے میں توبہ کرتا ہوں تو مرتا گیا، کہا رہے توبہ قبول ہوتی کیا؟ مردے کی توبہ قبول ہوتی کیا؟ مر گیا پیچھے، زندہ رہتا تک توبہ کر قبول، لاش تڑپی تو قبول ہوتا کیا؟ گئی بات کرتا، پہلے ہی بولنا تھا، سانس رہتا تک توبہ کرنا تھا، مرنے کے بعد کیا توبہ کرے گا؟ فرشتے خبر میں آتی ہیں، مجھے معاف کرو، کہ چلتا گیا وہاں، معاف کے دن اوپر ہی چھو، تیرا دم رہتا کی چھو، دم گیا تو تیری معافی نہیں، عذاب دیکھو مجھے معاف کرو گا نا. تو زندہ رہتا کہ اللہ کو نہیں دیکھا تو حیوان دیکھ اسے، ہر پل میں دیکھ اسے، ایچ ہے احسان، کس سے حکمت احسانیہ لقمانیہ میں کہ لقمان علیہ السلام نے ذرے ذرے میں اسے دیکھا تھا. تو آج ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے رب کو ہر جگہ دیکھیں، ہر وقت دیکھیں، مگر وہ دیکھنے کے لیے دکھانے والا ہونا، دکھانے والا ہونا، وہ دکھانے والا ہونے کے لیے صحبت ہونا. سمجھے گا با؟ لوہے کے ٹکڑے بہت پڑے رہتے ہیں، خود بخود حرکت نہیں کرتے، اس کے قریب میگنیٹ کا ٹکڑا گیا تو خود بخود لوہے کا ٹکڑا جا کو مقناطیس کو لگتا نہیں گیا جی. جب تک مقناطیسیت والا نہیں ہے، میگنیٹک پاور کا ٹکڑا نہیں ہے، کتنے کے لوہے ٹکڑے پڑے پاؤں میں آ رہی جا رہی، کھندل رہی، ریند رہی جا رہی، کیا رہے تھے بے جان ہے لوہے کا ٹکڑا، اس میں جان کیا پھینکیا کریا توڑیا. ایک معمولی ٹکڑا مقناطیس کا اس کے سامنے آیا تو مقناطیس جا کو نہیں لگ رہا ہے، یہ لوہے کا ٹکڑا کھینچتے کھینچتے جا کے اس میں جم ہو رہا ہے. ارے کل تک یہ ٹکڑا بے جان تھا، پاؤں میں ٹھوکر مارتا تھا، میں اس کی اپنی مرضی سے چلنے کی طاقت نہیں تھی، لوہے کے ٹکڑے میں اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، آج یہ خود بخود کیوں چل رہا ہے؟ مقناطیس کو، اچھا مقناطیس کھینچ رہا سو دکھ رہا ہے کیا؟ لوہا جا رہا سو دکھ رہا ہے، انہیں کھینچ رہا سو دکھ رہا ہے کیا؟ فولاد کا ٹکڑا، مقناطیس کا ٹکڑا اسے کھینچ رہا نہیں کیا جی؟ کھینچ رہا بول کو جا رہا نہیں انہیں. لوہے کی حرکت دکھ رہی ہے، جا رہا سو، کھینچنے والے کی طاقت نظر نہیں آ رہی. اور لوہے کو جب تک سکون نہیں ملے گا جب تک ٹچ نہیں کرے گا. ذرا کھینچے تو بھی پھر جائیں گا، کھینچتے گئے تو ادھر جانے کی کوشش کرے گا، تو میں کھینچ رہی انہیں بے چین، پھر کھینچا جائے گا. ہاتھ میں پکڑے تھے بھی سلپ ہوتا جائے گا، سلپ ہوتا جائے گا. ہمیں ادھر کھینچ رہی اور کھینچنے والا دکھ رہا نہیں تو بھی نہیں چاہ رہا ہے. کیا بات، میں انسان رو کو لوہے کے ٹکڑے کھینچ رہا ہوں، یہ بے جان ٹکڑا بے جان ٹکڑے کو کیسا اثر کر رہا ہے؟ مقناطیس بھی بے جان، پاؤں میں ہاتھوں میں آ رہی جا رہا ہے، کیا بھی نہیں، نہ بول رہا، نہ سن رہا، نہ دیکھ رہا ہے. اگر میں اشرف المخلوقوں کو یہ لوہے کے ٹکڑے پر اپنی طاقت ڈال رہا ہوں تو میری طاقت کو چھوڑ کو ادھر ہی بھاگ رہا نا. ٹیشکر کو دیکھ لے با، لوہے کا ٹکڑا میں کھینچاتے بھی نہیں لگا کہ نا کھینچے چکیا تھا کیا، ذرا بہت دیر سے آتا آگے پھر ٹکتا، ذرہ کمزور ہے پھر ٹکتا. ویسا میاں
ایسے کی صحبت میں بیٹھ جو مقناطیس کی پاور رہنے والا ہے، جس کے اندر میگنیٹک پاور ہے، مقناطیسیت ہے، اس کے قریب بیٹھ جا، اس کی صحبت میں بیٹھ جا، تجھے اپنے قریب کر لے کر فنا کرے گا، فنا کرے گا۔ کیسا کرتا؟ خالی تو جاگ بیٹھنا ہوتا، جو مارنے کو توڑنا کیا بھی کر رہے ہیں، چپ کے بیٹھ، لوہے کی ٹکڑی چپ کے رکھ، انہیں کھینچ لیتا۔ تو خالی صحبت میں بیٹھ بات کھینچنے والا کھینچ لیتا، تجھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کوشش مت کر کے تو قریب چلا جا، تو خالی آپ کو بیٹھو، کھینچنے والا تیرے دل کو کھینچے گا، تیری روح کو کھینچے گا، تیرے نس کو کھینچے گا۔ کھینچنے والا کیا ہی رہے گا، مگر کھینچتا تو چلا جائے گا۔ اس کے واسطے صحبت ہونا، تو کیا بھی پڑھنا ہو چپ کیا بیٹھ۔ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دوستو، ایسے کی صحبت میں بیٹھو جس کے اندر مقناطیسیت ہوتی ہے، تو خود کو انہیں خود سے غافل کرا دیتا ہے، اپنے میں فنا کرا لیتا ہے۔ جب اس میں اپنے میں فنا کرا لیا، انہیں غافل ہو گیا، تو اسی میں اسے خدا نظر آتا ہے۔ بندے کو خدا خدا ہی کی صورت میں دکھتا ہے، بندے کو خدا بندے ہی کی صورت میں دکھتا ہے، بندے کو خدا بندے ہی کی صورت میں دکھتا ہے، کسی اور صورت میں نہیں۔ کائنات میں کئی اشکال ہیں، مگر دکھے گا بندے کی صورت میں۔ بندے کو اللہ بندے ہی کی صورت میں لکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندے کی صورت خدا کی صورت ہے۔ مگر ویسی صحبت کو ڈھونڈو، ویسے مقامات کو ڈھونڈو، ویسے جگہ پہنچنے کی کوشش کرو، تاکہ ہمارے اندر کی کثافتیں نکل جائیں اور ہمارا دل بھی کسی میگنیٹ کی طرف پہنچ جائے، تاکہ ہمارے دل کی کثافتیں، نظر کی کثافتیں سب پاک ہو جائیں اور اس کے اندر تجلیات الہی کا ظہور ہونے لگے۔ تو آج کی اس نشست کا پھر سے حکمت احسانیہ لقمانیہ کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کی تجلی ذرے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے چیز میں بھی ہے۔ چھوٹی چیز بول کو انکار نہیں کرنا، وہ بھی کسی نہ کسی تجلی کا مظہر ہے۔ چھوٹی چیز بھی مظہر ہے، بڑی چیز بھی مظہر ہے۔ چھوٹی چیز بول کو انکار مت کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو قرآن فرماتا ہے ذرہ برابر کا نیکی بھی کا حساب ہے، ذرے برابر برائی کا بھی حساب ہے۔ چھوٹا بول کو انکار مت کر، ذرہ بول کو انکار مت کر، اس میں بھی اس کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بس واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔